نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ تو یاد رکھیے کہ رمضان شریف میں اگر آپ نے اس طرح نیت کی کہ میں نے روزے کی نیت کی، بس رمضان شریف کے روزے کی نیت ہو گئی، آپ نے رمضان کا نام نہیں لیا پھر بھی نیت ہو گئی۔ اور اگر آپ نے اس طرح نیت کی کہ میں نے رمضان شریف کے روزے کی نیت کی، اس سال کے رمضان شریف کے روزے کی نیت کی، پھر بھی ہو گیا، یعنی رمضان شریف کا نام لے یا نہ لے، صرف روزے کی نیت کر لیں تو نیت ہو جاتی ہے رمضان شریف کے مہینے میں۔ اور جو سنت روزے ہیں ان میں بھی آپ بس اس طرح کہہ لیں گے، اس طرح آپ نیت کر لیں گے، ارادہ کر لیں گے کہ میں نے سنت روزے کی نیت کی، بس ہو گیا۔ اسی طرح نفل روزے ہیں ان میں بھی اسی طرح کہہ لیں کہ میں نے نفل روزے کی نیت کی، بس آپ کی نیت ہو گئی۔ اسی طرح آپ نے نظر مانی تھی، مثال کے طور پر کہ رجب کی پہلی تاریخ کو اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو رجب کی پہلی تاریخ کو میں روزہ رکھوں گا، تو جب رجب کی پہلی تاریخ آ جائے تو اس دن آپ نیت کر لیں گے کہ میں نے روزے کی نیت کی، تو بس آپ کا وہ جو نظر کا روزہ ہے وہ ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس طرح نیت کی کہ میں نے جو نظر مانی تھی رجب کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھنے کی، آج رجب کی پہلی تاریخ ہے، میں اسی نظر کو پورا کرنے کے لیے روزے کی نیت کر رہا ہوں، پھر بھی آپ کی نیت صحیح ہو جائے گی۔ یعنی رمضان شریف، سنت اور نفل اور جو نظر کے روزے جو آپ نے دن متعین کر دیے ہیں کہ فلاں تاریخ کو نظر کے روزے رکھوں گا، تو ان میں صرف آپ اتنا کر رہے ہیں کہ میں نے نیت کی، سنت روزے کی نیت کی، نفل روزے کی نیت کی، یا رمضان شریف میں کہہ رہے ہیں کہ صرف روزے کی نیت کی، یا نظر والا دن جب آ جائے اس دن آپ کہہ رہے ہیں کہ روزے کی نیت کی، بس آپ کی نیت ہو گئی، نیت معتبر مانی جائے گی۔ ہاں اگر آپ یہ بھی کہہ لے رہے ہیں کہ اس سال رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اس سال رمضان کے روزے کی نیت کی، یا آج جو نظر کا دن ہے اس روزے کی، نظر والے روزے کی نیت کی، تو دونوں صحیح ہے، بالکل آسان طریقہ ہے۔ ہاں یہاں پہ یہ بات سمجھیے کہ اگر رمضان شریف میں روزہ کسی وجہ چھوڑ دیے تھے اور پھر اب بعد میں قضا کر رہے ہیں، تو جب قضا کریں گے تو اس وقت آپ کو، چونکہ قضا روزے رکھ رہے ہیں یا اسی طرح کفارے کے روزے رکھ رہے ہیں، تو ان میں آپ کو یہ ارادہ کرنا ہوگا، یہ نیت کرنی ہوگی کہ جو فلاں روزے مجھ سے قضا ہو گئے تھے، فلاں روزہ جو مجھ سے قضا ہو گیا تھا، اس قضا روزے کی میں نیت کرتا ہوں، یا جو میں کفارے کے روزے رکھ رہا ہوں، فلاں روزہ جس میں مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے کفارے کے روزے رکھنے ہیں، تو کفارے کی روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اس طرح نیت کرنا ضروری ہے۔ یا اسی طرح نظر آپ نے مانا، آپ نے نظر مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو اتنے روزے رکھوں گا، ایک روزہ رکھوں گا یا دو یا تین یا چار جو بھی، لیکن دن آپ نے متعین نہیں کیا، تو جب چاہیں تب اس نظر کے روزے کو رکھ سکتے ہیں۔ اگر ایک ہے تو ایک ہی آپ نے نظر مانی تھی، ایک ہی روزے کی نظر مانی تھی، تو آپ اس روزے کو رکھ سکتے ہیں جب چاہیں تب، اور اس میں آپ کو یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ میں نے جو نظر مانی تھی اس نظر کے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ مسئلہ بالکل واضح ہے، سمجھ میں آ گیا کہ قضا، اسی طرح کفارے کے روزے، اسی طرح نظر جس میں دن متعین نہیں کیے، تاریخ متعین نہیں کیے، ان روزوں کے لیے آپ کو ان روزوں کے بارے میں سوچنا اور دل میں ارادہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن رمضان کے روزے ہیں، آپ رمضان شریف کے روزے رکھ رہے ہیں، تو صرف اگر رمضان کا نام نہیں لیا، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ روزے کی نیت کی، پھر بھی روزہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اگر دن متعین کر دیا تھا نظر مان کر کہ فلاں تاریخ کو روزہ رکھوں گا،
تو وہ دن آ جائے، پھر اس دن آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو صرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روزے کی نیت کی تو روزہ ہو جائے گا، لیکن وہ جو ہے کہ آپ نے دن متعین نہیں کیا یا اسی طرح قضا روزہ رکھ رہے ہیں یا کفارہ، تو اس میں یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ میں کفارے کی روزہ رکھ رہا ہوں یا قضا روزہ رکھ رہا ہوں یا وہ نظر والا روزہ رکھ رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہاں پہ ایک بات سمجھیے کہ نظر کی دو قسمیں ہیں، ایک نظر معین اور ایک نظر غیر معین۔ نظر معین کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو فلاں تاریخ کو میں روزہ رکھوں گا، مثال کے طور پر کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو رجب کی پہلی تاریخ کو، شعبان کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھوں گا، تو اس کو نظر معین کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے نظر غیر معین، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ایک روزہ رکھوں گا یا دو روزے رکھوں گا یا 3 روزے رکھوں گا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں تاریخ کو رکھوں گا، یعنی متعین نہیں کیا، دن تاریخ آپ نے متعین نہیں کیا، تو اس کو نظر غیر معین کہتے ہیں۔ تو نظر معین اور نظر غیر معین کے مسئلے میں تھوڑا فرق ہو جاتا ہے نیت کرنے میں بھی، جیسا کہ آپ نے پہلی ویڈیو میں بھی سنا تھا اور اس میں بھی آپ سن رہے ہیں کہ نظر معین میں صرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نیت کی تو ہو جائے گا، اور نظر غیر معین میں آپ کو یہ کہنا ہوگا، یعنی یہ دل میں ارادہ کرنا ہوگا کہ فلاں میں نے جو نظر مانی تھی کہ اتنے روزے رکھوں گا، چونکہ غیر معین ہے، دن متعین نہیں کیے تھے، تو اس طرح پورا ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اسی طرح قضا کے سلسلے میں جو باتیں آئی تھی اور کفارے کے سلسلے میں، نیت کے سلسلے میں، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں پہ یہ بات بھی سمجھیے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ نیت زبان سے کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ جیسے نیت کو بہت سے لوگ زبان سے کرنا ضروری سمجھتے ہیں، تو کیا نیت زبان سے کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، نیت کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، نیت کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے، زبان سے کہہ لے تو بہتر ہے، نہ کہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی نیت جو ہے صرف دل کا کام ہے، دل کے ارادے کا نام ہے نیت، دل میں ارادہ کر لیے بس آپ کی نیت ہو گئی۔ دل میں جو ارادہ ہے اسی کو آپ زبان سے بھی کہہ لیں تو کوئی بات نہیں ہے، بہتر بات ہے۔ اگر زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بس دل میں ارادہ ہونا چاہیے۔